نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سرد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے گا کس کو وہاں دیکھیے گا بس بھائی، نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سرد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ اور فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور جو سچی بات ہے، فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو ہمارے برباد کر دیا، نوجوانوں کو ہمارے برباد کر دیا۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مشورہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے آگے پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا آسان سا طریقہ ہے۔ حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں ہے، کہ ایک دن اللہ کے ایک نبی، ایک پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ایک راستے سے گزر ہوا، ایک راستے سے گزر ہوا، چلتے چلتے آپ ایک ایسے جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اور اس پتھر سے اس قدر پانی بہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے کہ سامنے جو ہے اس پانی کے کارن، اس پانی کے وجہ سے جو ایک ندی بن چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تعجب میں آتے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر آخر اس قدر پانی بہ رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا، بارے الہا، اے رب قدیر، مولا تبارک و تعالی، مولا یہ چھوٹا سا پتھر، یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر اس کے اندر سے پانی جو نکل رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی پتھر سے پوچھو۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ اس پتھر سے پوچھتے ہیں، اللہ نے گویائی عطا کیا، کہا یہ پتھر بتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ، اے رب قدیر، وہ بے زبان پتھر بولے گا؟ اللہ نے کہا ضرور بولے گا، پوچھ کر دیکھیں۔ پتھر سے پوچھا گیا، پتھر کو اللہ نے گویائی عطا کی، پتھر نے زبان حال سے کہنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس وقت سے رو رہا ہوں، اس وقت سے جب سے ہم نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کو سنا ہے، وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی ایک دن انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن بنیں گے، اسی وقت سے، اسی دن سے خوف خدا میں رو رہا، اسی وقت سے خوف خدا میں رو رہا۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، رب قدیر کی بارگاہ مقدسہ میں میری عریضہ پیش کر دیں کہ اللہ ہماری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں ان کی جو عریضہ تھا، ان کا جو
عرض و معروض تھا اس کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی خطا کو معاف کیا. پھر ادھر سے لوٹی. پھر ویسے ہی پانی بہ رہا تھا. تو پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس پتھر سے پوچھا کہ اب کیوں رو رہا؟ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا, اللہ نے تمہاری خطا کو معاف کیا. تو اس پتھر نے کہا اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, کل تک جو رو رہا تھا وہ خوف خدا میں رو رہا تھا, اور آج جو رو رہا ہوں, ابھی جو رو رہا ہوں, یہ شکر خدا میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے ہماری خطا کو بخش دیا, اللہ نے ہماری خطا کو معاف کیا. یہ شکر خدا کا آنسو ہے, اور کل کا جو آنسو تھا وہ خوف خدا کا. تو ایک بے زبان پتھر جب اس نے سنا کہ ایک دن انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن بنیں گے, تو خوف خدا میں اس قدر رونا شروع کیا, اس قدر رویا. اور جب اللہ نے اس کی خطا کو معاف کیا تو پھر شکر خدا بندی اس طرح سے بجا لایا کہ رو کر رب کا شکر ادا کر رہا تھا. اے میرے قوم, ہم اتنا تو سوچتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے مال کما لینا ہی کامیابی, جتنی جلد ہو سکے مکان بنا لینا ہی کامیابی, جتنی جلد ہو سکے دولتوں کا انبار لگا لینا ہی کامیابی, جتنی جلد ہو سکے مال کو بٹور لینا ہی کامیابی. مگر یاد رہے آج جو ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے بیماری دیکھتے مچلتا ہوا نظر آتا ہے, تڑپتا ہوا نظر آتا ہے, بے چین ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ماں بے چین نظر آتی ہے, بھائی بے چین نظر آتا ہے, خاندان بے چین نظر آتا ہے. مگر اے میرے قوم کے دیانے مسلمانوں, یاد رہو مال کو ہم نے کمایا مگر جو ہے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا. دولت کو ہم نے کمایا, اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا. مال کو ہم نے کمایا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا. دولت کو ہم نے کمایا, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا. عجیب جناب وہ عزیز بیٹا جس کی بخار جو ہے باپ بے چین نظر آتا ہے, ماں بے چین نظر آتی ہے, بھائی بے چین نظر آتا ہے, رشتہ دار بے چین نظر آتے ہیں. اے میرے قوم کے دیانے مسلمانوں, یاد بھی ہے, کچھ پتا بھی ہے کہ جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے جس آگ سے جہنم خود دن بھر میں جو ہے 70,000 مرتبہ جو ہے رب قدیر کی بارگاہ میں جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے. اس آگ میں جب ہمیں جھونکا جائے گا, اس آگ میں جو ہے ہماری نسلوں کے سامنے جو ہے ہماری اولاد کو ڈالا جائے گا, ہمارے چاہنے والوں کو ڈالا جائے گا. اس وقت کیا حشر ہوگا, اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اے میرے قوم کے پیارے مسلمانوں, اس لیے میں کہوں گا ایک بات, دولت کمانا ضروری ہے, مال کمانا ضروری ہے, مگر ہاں اس مال کو کمائیے جو حق و حلال کی روزی سے ہو. اس مال کو کمائیے, کمانا ضروری ہے. اگر مال آپ کو ہوگا تو آپ مالک نصاب ہوں گے تو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مال ہوگا, جب یہ آپ تقویٰ پہن کے جو ہے آپ نماز ادا